باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے دوسرے صلیبی کلمے کا پیغام ہے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 23ویں باب کی 39ویں سے 43ویں آیت تک۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے طعنہ دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ ہم سیدھے استائش۔ میرے جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر جو الفاظ بولتے ہیں وہ بہت ہی اہم اور خاص ہیں، اور آج ہم دوسرے کلمے پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح کی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں اور اسی حال میں ہیں۔ جس حال میں خداوند یسوع مسیح ہے اسی حال میں وہ بھی صلیب پر ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے انہیں صلیبی ساتھی کہنا چاہیے کہ وہ ساتھ میں ہیں۔ مگر یہاں پر بھی خدا نے جو مقام خداوند یسوع مسیح کو عطا کیا ہے وہ نظر آتا ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دائیں بائیں جو ہے وہ دوسرے بدکاروں کی صلیبیں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب درمیان میں ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مرکز ہے، اور وہاں پر بھی وہ مرکز ہے، وہاں پر بھی وہ درمیان میں ہے۔ اس کی صلیب جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور سارے لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو طعنے دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر تو اب آ جاتا ہے نیچے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان بدکاروں میں سے بھی ایک جو ہے خداوند یسوع مسیح کو طعنہ دیتا ہے۔ یہ طعنہ جو ہے یہ ہے کہ کیا تو المسیح نہیں۔ جب شیطان خداوند یسوع مسیح کے پاس آزمانے کے لیے آتا ہے تو دو آزمائشوں میں یہ بات کرتا ہے کہ کیا تو خدا کا بیٹا نہیں، تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائے، اس جو عمارت ہے اس سے چھلانگ لگا دے۔ اور یہ دونوں باتیں اس بات کا اعلان ہے کہ تو المسیح ہے تو اپنے بارے میں یا اپنے فائدے میں بات سوچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ کیا تو المسیح نہیں، ایک طرح کا وہ ہلکا سا ایمان بھی ظاہر کر رہا ہے، مگر دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح تو ہمیں بچانے کے لیے ہی تو صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا ہمارے بچانے کے لیے ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوسری طرف جو یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو بچا، تو خداوند یسوع مسیح اپنی طاقت کو، اپنے اختیار کو وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، اور یہی شیطان کی ابتدائی آزمائش بھی ہے کہ تو اپنے لیے اس طاقت کو استعمال کر، تو اپنے فائدے میں اس طاقت کو استعمال کر، اور خداوند یسوع مسیح اس کا جواب نہیں دیتے، مگر اس کا جواب جو ہے وہ دوسرا شخص دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے تو اس کو چپ کرواتا ہے، جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ خدا کا ڈرنا، خدا سے ڈرنا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنا حکمت کا شروع ہے، اور جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو تبھی وہ حکمت پاتا ہے، وہ دانائی پاتا ہے۔ اور یہاں یہ خدا سے ڈرتا ہے تو اسے کیا دانائی ملتی ہے؟ یہ پہلے جو ہے وہ اپنی سزا کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہم غلطی سے ہمیں چڑھا دیا گیا ہے صلیب پر، یا یہ سزا ہمیں جو ہے وہ قانون کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، غلط گواہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے، ہم نے ایسے کام کیے جس کا ہمیں یہ خمیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے، یا یہ جو ہمیں سزا مل رہی ہے یہ جائز سزا ہے۔ اور وہ اسی انداز کے ساتھ اپنا اعتراف کرتا ہے۔
اعتراف کے ساکرامنٹ میں جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو تب ہی وہ گناہ سے معافی بھی پاتا ہے۔ اور یہاں یہ شخص جو ہے یہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے اس میں کوئی بدی نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ بے گناہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور یہاں پر یہ شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو حیران کن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کے ایمان کا اقرار ہے۔ رومیو 10 باب اس کے 9ویں باب میں مسیحی ایمان کی وضاحت بیان ہے کہ مسیحی ایمان کیا ہے، کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کے خداوند ہونے پر ایمان لائیں، اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں، یعنی پاشکی بھید پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور جب باقی شاگرد خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ گئے، باقی شاگرد خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے، اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کے پاشکی بھید پر پہلے سے ایمان رکھا۔ اس نے پہلے سے ہی ایسا ایمان ظاہر کیا جو بہت ہی منفرد ہے، جو فرق ہے، اور اسے پتا ہے کہ آج ہم مر جائیں گے، آج میں بھی مر جاؤں گا، آج یہ بھی جو ہے یہ صلیب سے زندہ نہیں اترے گا، پھر بھی اسے پتا ہے کہ اس کی بادشاہی آئے گی، پھر بھی اسے پتا ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے اختیار میں قائم رہے گا، اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح پر بہت سارے لوگوں نے ایمان رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کی تعریف کی جسے خداوند یسوع مسیح نے سخت الفاظ بولے تھے کہ بچوں کی روٹی جو ہے وہ پلوں کو نہیں ڈالی جاتی، تو اس نے کہا کہ پلے بھی انہی ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو بچوں کے بیچ سے گرتے ہیں یا بچوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے فرمایا تیرا ایمان بہت بڑا ہے، مگر اس کا ایمان کس حد تک تھا؟ اس کا ایمان صرف یہ تھا کہ یہ میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، اس کے وسیلہ سے جو ہے میری بیٹی بچ سکتی ہے۔ وہ نجات تک کا ایمان نہیں رکھتی۔ جب اس شخص نے جس کا غلام بیمار تھا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، تو اس نے بھی اس کے ایمان کی بھی خداوند یسوع مسیح نے تعریف کی کہ اس نے کہا کہ جو ہے وہ گھر جانا ضروری نہیں ہے، تو یہاں سے کہہ دے تو ہو جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی۔ مگر وہ ایمان اس ایمان کا مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف شفا پانے تک، وہ صرف زمینی زندگی کے لیے کافی ایمان تھا، مگر آسمانی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایسا ایمان چاہیے جس میں خداوند یسوع مسیح کی ابدیت پر، خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے پر، اور خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر اور موت پر فتح پانے پر ایمان رکھا جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ایمان رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں، اس کے ایمان کو محسوس کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی فردوس میں ہوگا۔ اس سے پہلے جب آدم نے گناہ کیا تو فردوس جو ہے بند ہو گئی، خدا کی حضوری میں انسان کا جانا بند ہو گیا، انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہوا، اور تکوین میں لکھا ہے کہ خدا نے اس حیات کے درخت کے گرد جو ہے وہ پہرا لگا دیا تاکہ کوئی اس میں سے نہ کھائے یا ابدی زندگی تک نہ پہنچے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے، خداوند یسوع مسیح کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے وسیلہ سے انسان دوبارہ اس فردوس میں پہنچا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی، بہت سارے نبی، بہت سارے انبیاء جو ابھی منتظر ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے، تو بھی ان کے ساتھ اور میرے ساتھ وہاں پر ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر صورت میں نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ میری بادشاہی آنے والی نہیں ہے بلکہ میری بادشاہی موجود ہے، میں صلیب پر جو ہے مجبور محض نہیں ہوں، بلکہ میں تو انسان کا نجات دہندہ ہوں، میں المسیح ہوں، میں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ بچانا جو ہے وہ ہمیں یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آخری لمحے میں بھی جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے، اسے خداوند یسوع مسیح اپنے باہوں میں قبول کر لیتے ہیں۔ ہم بہت سارے ایسے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مسلسل چلتے رہے، ساری تعلیم حاصل کی، ساری جو ہے باتوں میں اس کے ساتھ تھے، معجزات دیکھے۔ یہودا اکثریوتی نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں شمولیت حاصل کی مگر شاید نجات نہیں پائی، اور اس شخص نے آخری لمحے میں اپنے ایمان کے وسیلہ سے نجات پائی ہے۔ آئیں
اس کلمے پر غور کرتے ہوئے یہ جانیں کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کا ساکرامنٹ لیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ضرور ہم نجات میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ المسیح ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔